ایک واقعہ سنے, بہت اچھا واقعہ. آپ ادھر دیکھیے, آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. سیدنا ذوالنون مصری ایک دن دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ زور سے بولو. دریا کے کنارے. اچانک آپ نے دیکھا ایک خطرناک زہریلا ڈینجر بچھو سامنے سے آ رہا. کیا دیکھا؟ ایک خطرناک زہریلا بچھو سامنے سے آ رہا ہے. جیسے آپ کی بچھو پر نظر پڑی, آپ اسے دیکھنے لگے. بچھو ان کے سامنے سے گزرا, دریا کے کنارے گیا. دریا کا ایک میڈک اوپر آیا, بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور میڈک پانی میں لے کر اسے تیرنے لگا. اور تیرتے تیرتے بچھو میڈک بچھو کو اس پار لے گیا. جیسے اس پار لے گیا, پھر میڈک پانی سے اوپر گیا, بچھو نیچے اترا اور بڑی تیزی سے چلنے لگا. جب چلنے لگا تو حضرت ذوالنون مصری یہ منظر دیکھ کر کے آپ حیرت میں پڑ گئے. دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگے, اے اللہ, یہ بچھو میں اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ اے اللہ, بچھو کو ڈنک مار لینا چاہیے, لیکن بچھو اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا وہ بچھو سیدھے جا رہا ہے. آپ کی نظر پڑی ایک پیڑ کی طرف, ایک درخت کی طرف. آپ نے دیکھا یہ بچھو اس پیڑ کی طرف جا رہا ہے, درخت کی طرف جا رہا ہے. جیسے آپ نے درخت کو دیکھا تو آپ کی نظر کیا دیکھتی ہے کہ اس درخت کے نیچے, پیڑ کے نیچے ایک جوان لڑکا بے ہوش چت پڑا ہوا ہے, چت لیٹا ہوا ہے. اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے اور سانپ اسے ڈسنے والا ہے. یہ بچھو پیچھے سے گیا, سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 منٹ میں مر گیا, دم توڑ دیا. بچھو وہاں سے لوٹا, پھر دریا کے کنارے آیا اور میڈک نے پیٹھ پر بیٹھا کر اس بچھو کو اس پار چھوڑا. حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں, یا اللہ, تو نے سانپ سے اس جوان کی جان تو بچا لی, سانپ کو مروا دیا, لیکن یہ اللہ, یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جوان کون ہے, ذرا میں ان کو پہچانوں. ندا آئی, یاد رکھو یہ میرا دوست ہے, دوست. جیسے قریب پہنچے آپ نے دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. آپ نے دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے کہا, اے اللہ, یہ تو شرابی ہے, یہ تو نافرمان ہے. ندا آئی, ذوالنون مصری, ابھی تم کچھ دیر کے بعد دیکھنا, اس بندے کو جب ہوش آئے گا تو اپنے گناہوں سے ضرور توبہ کرے گا, اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا. اور اللہ کے علم میں یہ بات ہو چکی ہے, آ چکی ہے کہ یہ میں اسے ولی بنانے والا ہوں, میں اسے اپنا دوست بنانے والا ہوں. تم دیکھنا ان قریب یہ توبہ کرے گا. جب اسے ہوش آیا, ذوالنون مصری پر نظر پڑی, دیکھ کر شرمندہ ہوا, کہنے لگا, حضور آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا, اے جوان, یہ دیکھ مرا ہوا سانپ ہے. یہ مرا ہوا سانپ زندہ تھا جب تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا. تیرے سینے پر سانپ بیٹھا تھا, ان قریب تجھ کو ڈسنے والا تھا. اللہ نے خطرناک بچھو کو بھیج کر کے سانپ کو مروا دیا اور تیری جان بچا لی. کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرو؟ اتنا سننا تھا, وہ چیخ مار کر کہنے لگا, حضور گواہ ہو جائیے, آج سے میں توبہ کرتا ہوں, اب میں شراب نہیں پیوں گا. حضور آج سے میں نماز کی پابندی کروں گا. ندا آئی, اے ذوالنون مصری, تمہارا رب بڑا مہربان ہے, کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا, کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا. تمہارا رب بڑا مہربان ہے, ہر مجرم کو اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے.
ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے, سدھرنے کا موقع دیتا ہے. جب آدمی سدھرتا نہیں, پاپ پہ پاپ کرتا چلا جاتا ہے, تو ان بطش ربک لشدید, اللہ کی گرفتاری پھر سخت ہو جاتی ہے, اتنی سخت کہ اس پاپی کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اے ذوالنون مصری دیکھنا, یہ ضرور توبہ کرے گا. جیسے ہوش آیا توبہ کیا, ندائی ذوالنون مصری کہہ دے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور اسے اپنا دوست بھی بنا لیا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ بتائیے میری تقریر سے آپ گھبرائے تو نہیں؟ ارے زور سے بولو, گھبرائے تو نہیں؟ زور سے بولو, گھبرائے تو نہیں؟ اب آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, غور سے سنیے. آج مسلمان پوری دنیا میں, زور سے بولو, آج پوری دنیا میں مسلمان 190 کروڑ ہے. کتنا ہے جلدی بولو؟ پوری دنیا میں مسلمان لگ بھگ 190 کروڑ ہے. لیکن 190 کروڑ مسلمان آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے, پریشان ہے. ارے بولو, پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے, مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ذلت و رسوائی کا کارن کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے. پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ حدیث سنیے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ. سارا مجمع کوئی جائے گا نہیں. ہاتھ اٹھا کر ادب کے ساتھ بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته واقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامت اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو, نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ بس 15 منٹ اور برداشت کریں, 15 منٹ اور برداشت کریں تاکہ میں جلدی سے اپنا وعدہ پورا کروں. مطلب سنیے, مطلب نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, 15 آقا نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت
کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے۔ جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، نبی نے جو کہا کہ 15 خرابیاں جس دن مسلمانوں میں سما گئی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ ارے مسلمان آج پوری دنیا میں پریشان ہے، فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، عراق میں دیکھو مسلمان پریشان، بغداد میں دیکھو مسلمان پریشان، افغان میں دیکھو مسلمان پریشان، پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان، ہندوستان میں دیکھو مسلمان پریشان۔ آخر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جو نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے۔ ادھر دیکھیے، مسلمان 2 طرح کے ہیں۔ بابو چپ چاپ سے بیٹھو، 15 منٹ سنو، دل سے سنو۔ ادھر دیکھو، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ مسلمان ہے، دنیا کی نظر میں جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبدالستار ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام عبدالغفار ہے، وہ مسلمان ہے چاہے وہ دن بھر میں 100 بوتل شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، چوری ڈکیتی کرتا ہو، اللہ رسول کی توہین کرتا ہو، گستاخیاں کرتا ہو، شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو، بس نام عبداللہ ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، مگر شریعت کی نظر میں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنو، شریعت کی نظر میں مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام جہان سے زیادہ، اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھے، اور اپنے تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ یہ اسلام کی نظر میں سچا پکا مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ اس کا نام سچا پکا مسلمان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم دنیا میں عزت، دنیا میں قرآن کہتا ہے تم ہی عزت والے ہو، تم ہی بلندی والے ہو، تم ہی شان و شوکت والے ہو، شرط یہ ہے تم سچے پکے مومن اور مسلمان بن جاؤ، یا بن کر رہو، تو دنیا میں عزت تمہارے لیے ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، مرتبہ تمہارے لیے ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اجازت دیجئے تو اب میں 4تھی حدیث سناتا ہوں، اجازت ہے؟ ٹائم بھی حضرت بتائیے گا، میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی پہننا 2:40 ہو گئے، 3 بجے کے اندر میری تقریر ختم۔ ادھر دیکھیے، بس 2 حدیث سنیے جلدی جلدی، ادھر دیکھیے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ
کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ کیوں؟ یہ کیوں؟ آپ کو کیوں پر غور کرنا ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے؟ 1 جنتی کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اجازت ہے تو اس حدیث کو سنیے، اس حدیث کو سنیے۔ یہ حدیث سورت سے زیادہ مشہور ہے، کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وہابی کو بھی یہ حدیث یاد ہے، دیوبندی کو بھی یاد ہے، قادیانی کو بھی یاد ہے، دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب کو یاد ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ لوگوں تک آدھی حدیث پہنچائی اور آدھی حدیث کو ہضم کر گئے۔ کیا کر گئے؟ زور سے بولو۔ آدھی حدیث پہنچائی، آدھی حدیث ہضم کر گئے، اس لیے مسلمان الجھ کر رہ گیا، اس لیے مسلمان الجھا ہے اور الجھ کر رہ گیا۔ اگر پوری حدیث شروع سے لوگ سنا دیے ہوتے تو مسلمان الجھتا نہیں، ہوش میں رہتا۔ آج میں نے آپ کو پوری حدیث سنائی ہے، یہ مفتی عبد الخالق صاحب تشریف فرما ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن آپ لوگوں نے آدھی سنی ہے، آدھی نہیں سنی ہے۔ میں پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، مسلمان کیوں الجھا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور نبی نے جو فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ دارالعلوم موجود ہے، جیسی حدیث ویسے ہی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ کتاب کھولیں اور دیکھیں، ملائیں، غلام ربانی کبھی فرق نہیں پائیں گے۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتا امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلك فإن بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وتفترق امتی على 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ 1:45 بج چکے ہیں، 1:50 بلکہ 2 بجنے والا ہے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، آپ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ 3:30 بجے کے اندر سارا پروگرام ختم ہونا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں، بہادر شاہ ظفر، یہ ہمارے بھارت کے آخری بادشاہ گزرے، بڑے شریف، بڑے نیک، اتنے شریف کہ ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا، ان کو جیل میں ڈالا، کچھ دنوں کے بعد ان کو سزائے موت دی۔ جب سزائے موت پانے لگے تو بہادر شاہ ظفر نے سزائے موت پانے سے پہلے دنیا والوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی ایک نصیحت آمیز کلام لکھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے موت کی سزا پانے سے پہلے اپنے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی ایک نصیحت آمیز کلام لکھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔
اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے بچے، میرے عزیز، میرے چہیتے، میرے بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے، زمین جائیداد کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، دنیا کا شیطان بنا دے، قاتل بنا دے، گنڈا بنا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جاگ کر میری تقریر سنو بالکل ادب سے۔ غلام ربانی جب تک بولے گا، حدیث بولے گا، قصہ کہانی نہیں بولے گا۔ آپ کے سامنے میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، حدیث پڑھوں گا اور اس کا مطلب بھی بیان کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیوی سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں ہلاک کر ڈالے، تمہیں برباد کر ڈالے، اللہ رسول سے دور کر ڈالے، تمہیں بے ایمان بنا دے، شیطان بنا دے، تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جو مٹی میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اولاد مٹ گئی۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے جو مٹی میں مل گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اولاد مٹ گئی، ساری کہانی مٹ گئی۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کے لیے جان دینے کو تیار تھا آج بھی زمانہ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے۔ لیکن شاہ بہاؤالدین کو دیکھو، سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھو، مخدوم سمنانی کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان پہ مر رہا تھا آج بھی زمانہ ان پہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اے ہمارے بچوں، تم بزرگوں کے مزار پر آتے ہو، چادر چڑھا کر چوم کر چلے جاتے ہو، تم بزرگوں کے مزار پر آتے ہو، بچوں کے لیے جلیبی اور مٹھائی خرید کر چلے جاتے ہو، تم بزرگوں کے مزار پر آتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو اور غور نہیں کرتے۔ میری طرف دیکھو، اے ہمارے بچوں، کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا
मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, लेकिन बुजुर्गों के मजार पर आओ तो मरने का तरीका सीखो। जोर से बोलो, बुजुर्गों के मजार पर आओ तो मरने का तरीका सीखो। सिर्फ चादर चूम कर, जिलेबी खरीद कर, मिठाई खरीद कर न जाओ। इनके मजार पर आओ तो मरने का भी तरीका सीखो और जीने का भी तरीका सीखो। मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कफन पहनाते हैं और कांधा पर उठाकर कब्रिस्तान ले चलते हैं, जैसे वो घर से निकलता है तो उसकी आत्मा चीख चीख कर कहती है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल बुरे हैं। अरे बच्चों, मैंने तुम्हारी खातिर चोरी की थी, मैंने तुम्हारी खातिर शराब पिया था, मैंने तुम्हारी खातिर डकैती की थी, मैंने तुम्हारी खातिर हराम पैसा कमाया था। अरे हमारे बच्चों, अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, कब्र में मुझे मत ले जाओ, ना ले जाओ, मेरे आमाल बुरे हैं, मेरे आमाल ठीक नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मुझे घर से मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। उनकी आत्मा चीख चीख कर कहती है। लेकिन सुनिए, नबी फरमाते हैं, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक को मौत आती है, आशिक रसूल को, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, मुस्तफा की जियारत होने वाली है। ऐ हमारे बच्चों, चोरों की मौत चोर के लिए अजाब है, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है। इधर देखिए, बेनमाजी की मौत बेनमाजी के लिए अजाब है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले की मौत, अल्लाह वालों की मौत, नेक बंदे की मौत, हाजी साहब की मौत, नमाजी साहब की मौत, आलिम बाअमल की मौत, इनकी मौत अजाब नहीं, इनकी मौत ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। जानते हो कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। जब मोमिन की मौत होती है तो जानते हैं, मोमिन जब मरता है तो मामला उल्टा हो जाता है। बच्चे को बैठाइए, जब मोमिन मरता है अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, और अगर पेशाब की जरूरत नहीं है तो चुपचाप बैठिए। गुलाम रब्बानी को आपने 2 बजे कुर्सी पर बैठाया है जब सारी दुनिया सो जाती है। अरे बोलो, सारी दुनिया जब सो जाती है तब आपने बैठाया है। मैं हदीस बोलता हूं, मैं किस्सा कहानी नहीं बोलता, आपको सब पता है। मैं आपका नया मौलाना नहीं, पुराना मौलाना हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जब मोमिन मरता है तो मामला उल्टा होता है। इधर देखिए, जब मोमिन मरता है, नमाजी मरता है, हाजी मरता है, अल्लाह के नेक बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो मामला उल्टा है। क्या उल्टा है? आप देखेंगे बच्चे आंसू बहा रहे हैं, आप देखेंगे बीवी रो रही है, आप देखेंगे माँ रो रही है, आप देखेंगे बाप रो रहा है,
آپ دیکھیں گے رشتہ دار رو رہے ہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ سب رو رہے ہیں، لیکن مرد مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، اور ان کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں قید سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ آج ہم قبر میں اپنے نبی کا دیدار کریں گے، نبی کی زیارت کریں گے۔ آپ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ میں نے جیسے وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق آپ تک حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہیں، پھر آج جو مسلمان برباد ہو رہے ہیں بربادی کا کارن کیا ہے اور بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ مسلمان میں 73 فرقے کیوں ہوں گے، 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے، پھر یہ بھی بتاؤں گا ولیوں کا مرتبہ، ولیوں کی پہچان کیا ہے، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہیں یا عام لوگوں کی طرح مٹی میں مل گئے۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہے۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ بابو لوگ سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرة فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول جیسے گھر پہنچ جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، ماں باپ کو دیکھتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، آخرت سے ڈرتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ کچھ سمجھا کہ نہیں؟ اور بولو کچھ سمجھے؟ ادھر دیکھیے، نہیں سمجھے تو پھر سے سمجھاتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو ہماری حالتیں کچھ اور رہتی ہیں، جیسے چلا جاتا ہوں تو حالتیں بدل جاتی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، جس طرح میرے پاس نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچتے ہو، قبر سے ڈرتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے تم اپنے گھر پہ رہا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے،
तुम रहोगे बिस्तर के अंदर, लेकिन फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। ऐ मुसलमान मेरी तरफ देखो, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो शैतान देखने आता है, जब मुसलमान का बच्चा डकैती करने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा नाजायज पैसा कमाता है तो उसे देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा जब शराब पीता है तो शैतान देखकर नाच करता है, डांस करता है। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा इधर देखो कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा अल्लाह की इबादत करता है, मदरसे में तालीम हासिल करता है, तो इधर देखो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, ऐ हमारी माँ बहनों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो सिर्फ मिठाई मत खरीदो, चादर मत चढ़ाओ, सिर्फ फूल मत डालो। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो जीने और मरने का तरीका सीखो। असल जिंदगी, बोलो असल जिंदगी ये है कि इंसान अपने बाल बच्चों का हक अदा करने के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारे, बाल बच्चों का भी हक अदा करे और अपनी जिंदगी बोलो अल्लाह की इबादत में गुजारे। यही असल जिंदगी है। ये जिंदगी सबको नहीं मिलती। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और अपनी तौफीक से ये नेमतें अता फरमाता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, एक मसला सुनते चले, मसला सुनते चले। आज हम देख रहे हैं जलसे में कि लोगों ने कुरान को आम किताबों की तरह समझ रखा है। अरे बोलो, लोग जलसे में कुरान को आम किताबों की तरह समझ रखे हैं। याद रखिए, तौबा कीजिए, तौबा, होश में आइए, होश में। कुरान आम किताबों की तरह नहीं, कुरान को छूने के लिए, पकड़ने के लिए, हाथ में उठाने के लिए वजू करना फर्ज है। जोर से बोलो, वजू करना। अरे जोर से बोलो। कुरान को छूने के लिए, उठाने के लिए अगर उस पर कोई जिल, बोलो कपड़े का खिलाफ नहीं लगा है, या रेहल पर कुरान नहीं है, अगर रेहल पर कुरान नहीं है, अगर डायरेक्ट वो जिल्द वाला कुरान है, उस पर कोई और चीज अलग से नहीं है जो कुरान से जुदा हो, तो याद रखो वजू करना फर्ज है। कुरान को छूने के लिए, उठाने के लिए वजू करना फर्ज है। और कुरान को नीचे रखना और खुद कुर्सी पर बैठना हराम, हराम, हराम। हम मौलवियों को भी इसका एहतराम जरूरी है, आपको भी एहतराम जरूरी है। याद रखिए, बच्चों को जब कुरान दिया जाए तो बच्चे को अदब के साथ खड़े होकर पेश किया जाए ताकि कहीं से बेअदबी ना हो, और फौरन दे करके कमरे में बुलंद जगह पर रख दिया जाए ताकि कहीं से बेअदबी ना हो। कुरान का आप एहतराम ना करेंगे तो कौन करेगा? अरे जोर से बोलो। कुरान का एहतराम मोमिन करता है, मुसलमान करता है। आप अगर नीचे रखेंगे और खुद कुर्सी पर बैठेंगे तो दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि ये कैसा मुसलमान है कि कुरान नीचे है और खुद ऊपर है। तौबा करो, होश में आओ। कुरान को नीचे रखना और खुद कुर्सी पर बैठना हराम, हराम, हराम। और बिना वजू के कुरान को छूना, पकड़ना हराम, हराम, हराम। वजू करके ही कुरान को पकड़ेंगे। हाँ, अगर मजमे में है, आप पाक हैं, आपके पास वजू नहीं है, तो तरीका यह है कि हाथ में कपड़ा ले ले, पाक कपड़ा ले और पाक कपड़े में लपेट कर कुरान को उठाएं। या कुरान पर जुज़दान लगा है तो जुज़दान को भी पकड़ के कुरान को उठा सकते हैं, या रेहल पर कुरान है तो रेहल को पकड़ के उठा सकते हैं। मगर डायरेक्ट कुरान को बिना वजू छूना, पकड़ना, बोलो हराम, हराम। कुरान आपका कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
قرآن کو بغیر وضو کے مت چھوؤ، چھوا نہیں جائے گا۔ لوگ ہرگز نہ چھوئیں قرآن کو، چھونا حرام۔ اس لیے مسئلہ تھا، مفتی عبد الخالق صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے علاقے کی شان ہے، جان ہے، آپ جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے حضرت سے پوچھو، اور اگر چاہ لو تو مجھ سے بھی آپ صرف جلسے کی تاریخ مت لو۔ ارے صرف غلام ربانی جلسہ ہی نہیں کرتا، اللہ نے سینے میں علم کا خزانہ بھی بھر دیا ہے۔ آپ چاہو تو مجھ سے مسئلہ مسائل بھی موبائل پر پوچھ سکتے ہو۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے۔ اب اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو حدیث وہ سناتا ہوں۔ بچے کو بیٹھائیے، جلدی بیٹھائیے۔ بڑی شاندار حدیث، پہلے ایک چھوٹی حدیث، پھر وہ حدیث کہ ہماری بربادی کا کارن کیا ہے اور بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اس حدیث کو سنیے، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو۔ مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزاف وقذف المحصنات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ ہر جگہ کا پانی بدل رہا ہے، اور جب پانی بدلتا ہے تو سینے میں بلغم بھی آ جاتا ہے۔ تو میں کب سیرپ تو پی رہا ہوں لیکن سینے میں کچھ بلغم ہے۔ بہرحال میری آواز تو آپ کو صاف صاف لگ رہی ہے نا؟ بولو صاف صاف معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہو رہی ہے تو آپ یہ مت دیکھیں کہ پانی بدلا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت کیا بول رہے ہیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، ان کے ابا ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے، زبردستی تقریر نہیں ہوگی، آپ کا جب تک دل لگے گا میں تقریر کروں گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ برداشت کرو، پوری تقریر مجھے کرنے دو، اور کچھ نہیں بولوں گا، صرف حدیث بولوں گا۔ مطلب آپ سنیے، میں نے دوسری حدیث سنائی، مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، جو تمہارے بچوں کو برباد کر دیں گی، جو تمہارے مکان کو ویران بنا دے گی۔ 7 چیزیں ایسی ہیں، اس سے ضرور بچا کرو، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا، پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب مسلمان کی مدد نہ کرنا، اگر پیسہ مانگے تو سود کھانا، رشوت کھانا، چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کی زمین پر، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا، چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو سینہ نہیں اپنی پیٹھ دکھانا، اور ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں
عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹا الزام لگانا، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو، شرک سے بچا کرو، جادو سے بچا کرو، سود سے بچا کرو، آپس میں خوریزی سے بچا کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ توبہ کرو۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ماں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، تم دھوکے میں ہو، دھوکے میں۔ ادھر دیکھو، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں سے بھی زیادہ، تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ بس غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ، ان کے باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ توبہ کرنے والے کو بولو چاہتا ہے، اور اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اجازت دیجئے، بولو پانی بھی بدلتا ہے، دوا کھاتا ہوں تو کبھی کبھی دوا بھی پانی بدلنے کی وجہ سے فائدہ نہیں کرتی۔ بہرحال دعا فرمائیں، میری طرف دیکھیں، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کافی پڑھے لکھے ہیں، اور یہاں پر جتنے لوگ کرسی پر براجمان ہیں یہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی جب سامنے بیٹھتا ہے تو تقریر کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے، اور حدیث پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ کم سے کم میرے سامنے پڑھا لکھا طبقہ اس حدیث پر غور کرے۔ اجازت ہے تو مطلب بیان کروں۔ بچے کو بیٹھائیے، جلدی بیٹھائیے، 10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ اور برداشت کر لیں، پھر سلام پڑھیں۔ مطلب سنے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا، میری امت پر ہو بہو وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ، اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، تو میری امت میں بھی کوئی ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا، اسی بنی اسرائیل کی نقل کرے گا، ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، مگر مسلمان ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی، ان کا تعلق ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا۔ اور ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے عرض کیا کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ میزائل برسے، حدیث کا مطلب یہی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ آپ لوگ آدھی حدیث سمجھے اور آدھی
نہیں سمجھے. پھر سے سمجھیے جلدی جلدی. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. زور سے بولو, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. اگر اس میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اسی بنی اسرائیل کے راستے پر چلیں گے, اسی کی ایکٹنگ کریں گے. نبی نے فرمایا وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائے گی. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا, نام تو عبدالستار ہوگا, نام تو محمد ہوگا, مگر سوچ, نظریہ, خیالات, دل, دماغ سب یہودی کی طرح ہوگا, بنی اسرائیل کی طرح ہوگا. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, بولو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, جیسا پیغمبر نے کہا ویسا ہوا. آج سے 250 برس پیچھے چلیے, عرب میں چلیے, جب تک ترکیوں کی حکومت تھی دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر تھے, سب سنی تھے, کوئی وہابی نہیں, کوئی دیوبندی نہیں, کوئی قادیانی نہیں, کوئی جماعت نہیں, سب سنی اہل سنت والجماعت. کب تک؟ جب تک ترکیوں کی حکومت عرب میں رہی. لیکن جس دن ترکیوں کی حکومت کو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود نے یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر کے ترکیوں سے اپنی فوج تیار کیا, اور بولو آل سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی فوج تیار کیا اور یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر کے ترکیوں سے قتل و قتال شروع کر دیا, جنگ شروع کر دیا. ترکی بڑے رحم دل تھے. ترکیوں نے کہا اے مسلمان نام نہاد مسلمان کی اولاد, یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر کے تم ایک مسلمان کا خون بہا رہے ہو, تم کو کرسی چاہیے, میں کرسی دینے کے لیے تیار ہوں. تم چاہتے ہو کہ میں عرب کو خالی کر کے اپنے ملک لوٹ جاؤں تو ایسا کرو, یہ کرسی تم کو مبارک ہو, مگر مسلمانوں کو قتل مت کرو, خون مت بہاؤ. لیکن حضرات ادھر دیکھیے, آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی فوج یہودیوں کے بہکانے میں آ کر کے تیار کیا اور ان سے قتل و قتال کیا. ادھر دیکھیے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. ترکی لوگوں نے اپنی کرسی ان کے حوالے کر دیا. جیسے یہ لوگ کرسی پر بیٹھے, محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود جیسے اپنی حکومت بنائی, جتنے بھی سنیوں کے بنے ہوئے قانون تھے سب کو توڑ ڈالا. اپنا سنویدھان الگ بنایا, سنیوں کے بنائے ہوئے قانون کو اس نے توڑ ڈالا. اسی دن سے عرب کے مسلمانوں پر زوال شروع ہو گیا. حاجی لوگ گئے حج کرنے, وہاں گئے, یہاں سے گئے تو سنی بن کر, اور وہاں سے لوٹے تو بدلے لوٹے. یاد رکھیے آج پوری دنیا میں مسلمان جو ٹکڑوں میں بٹے ہیں, آج پوری دنیا میں جو مسلمان برباد ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے بنی اسرائیل کا ہاتھ ہے. اور بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ امریکہ بنی اسرائیل ہے, یہ اسرائیل بنی اسرائیل ہے. جتنے یہودی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے, جتنے کرسچن ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اگر خطرہ ہم کو ہے تو مسلمان سے ہے, کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے. دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں مسلمان ہے. ان لوگوں نے سوچا اگر خطرہ ہے تو ہمیں مسلمان